السلام علیکم. ہاؤ آر یو 5 کلاس. بیٹا آپ کا لیکچر جو ہے آج زوم پر نہیں ہو رہا. آج میں ریکارڈڈ لیکچر ہی آپ لوگوں کو بھیج رہی ہوں، لیکن کل سے آپ لوگوں کا جو لیکچر ہے وہ زوم پر ہی ہوگا. آپ اپنا اردو کا ونٹر پیک جو ہے وہ نکالیں، اور اپنی اردو کی بک ہے نا وہ بھی نکالیں ساتھ ہی. بیٹا چیپٹر کا نام ہے سونا اور ہمدردی. یہ اس کی تشریح ہے. اس میں سے آپ کوئی سے بھی 3 شعر جو ہیں یا 2 شعر آپ اپنی اردو کی جو نوٹ بک ہے اس پہ لرن کر کے آپ لوگ اردو کی نوٹ بک پر اس کو رائٹ کریں گے. پہلا شعر ہے، ویران سی سڑک پر بیمار ایک پڑا تھا، شدت سے درد کی وہ بے حال ہو رہا تھا. اس شعر میں آپ نے بتانا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. سب سے پہلے آپ اس میں سبق کا نام لکھیں گے. سبق کا نام ہے سونا اور ہمدردی. شاعر کا نام ہے محمد رمضان گوہر. آپ نے اس کی تشریح میں آپ بیٹا ضروری نہیں کہ آپ یہی تشریح کریں، آپ اس طرح کی تشریح اور بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو صحیح طریقے سے آپ اس کو تشریح کو بنائیں. اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک سڑک پر ایک بیمار آدمی پڑا ہوا تھا. اس سڑک پر لوگ نہیں تھے، وہ سڑک بالکل خالی تھی. ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، اور وہ کسی تکلیف میں تھا، اور تکلیف کی وجہ سے اس کا برا حال تھا. تکلیف بہت زیادہ تھی اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا، اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی آئے اور اس کو دیکھے. تکلیف کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا. اس شعر میں بیٹا شاعر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک جو سڑک تھی وہ بالکل خالی سڑک تھی، اس کے اوپر لوگ نہیں تھے، اور جو ہے ایک بیمار آدمی جو ہے وہ سڑک کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور تکلیف اس کو اتنی زیادہ تھی کہ تکلیف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، اور اس کو وہاں پر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا. اس شعر میں شاعر یہ بتا رہا ہے. اس کو بیٹا آپ نے یاد کر کے اپنی اردو کی جو نوٹ بک ہے نا اس کے اوپر آپ اس کو لکھیں گے. دوسرا شعر ہے، اس کو دوا پلائی کھانا اسے کھلایا، بستر بچھا کے اپنا بیمار کو لٹایا. سبق کا نام ہے سونا اور ہمدردی. شاعر کا نام ہے محمد رمضان گوہر. ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ نے تشریح آپ بتائیں گے اس کی کہ اس میں کیا شاعر کیا بیان کر رہا ہے. اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک بیمار آدمی ایک سڑک پر پڑا ہوا تھا. وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا. اس نے اس بیمار شخص کو دیکھا، اس کے پاس آیا، اس کا حال پوچھا. پھر اسے پتہ چلا کہ وہ تکلیف میں ہے. اس شخص نے بیمار آدمی کو دوا پلائی، اور پھر اسے کھانا کھلایا، اور اس کو بستر بھی بچھا کے دیا، اور بیمار آدمی کو لٹایا تاکہ وہ آرام کرے، اور اس کا خیال رکھا. اس شعر میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ جو بیمار آدمی جو ہے، یہ دیکھیں شعر کو دیکھیں اور پھر آپ اس کا مطلب بتائیں گے کہ شعر میں اس کو دوا پلائی کھانا اسے کھلائی. یعنی اس شعر میں جو ہے شاعر یہ بتا رہا ہے کہ اس بیمار آدمی کو ایک شخص وہاں سے گزرا. اس نے اس بیمار آدمی سے جب اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں درد اور تکلیف میں ہوں. پھر اس نے اس کا خیال رکھا، اس کو دوا پلائی، کھانا اسے کھلایا، اور بستر بھی اس کا بچھا کے دیا، اور پھر اس بیمار آدمی کو اس پر لٹایا. یعنی اس کی طبیعت کا پوچھ کر اس کے لیے دوا وغیرہ اور بستر کا انتظام کیا. یعنی شاعر نے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کی مدد کی اور اس کا خیال رکھا. اسی چیپٹر کے بیٹا الفاظ معنی ہیں. آپ الفاظ معنی بھی لرن کریں گے، اور اس کو آپ اپنی اردو کی جو نوٹ بک ہے اس کے اوپر کریں گے. ناگہا، اچانک. الفاظ معنی یعنی اچانک. راہی ہوتا ہے مسافر یا راستے سے گزرنے والا. ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں. 2-4 ساعتیں، تھوڑی دیر، چند لمحے. ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. الفت بھری ادا، محبت بھرا انداز، اتفاقاً، اتفاق سے. زوردار، مالدار، یعنی اس میں زردار ہے. مالدار، دولت مند. مال و زر، دولت، روپیہ، پیسہ. سٹ پڑھنا، حیران ہو جانا، گھبرا جانا. ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نظم کے آخری 7 اشعار کو بیمار آدمی اور دولت مند آدمی کے درمیان مکالمے کی صورت میں تحریر کیجیے. اس میں آپ نے یہ مکالمہ رائٹ کرنا ہے بیمار آدمی اور دولت مند آدمی کے درمیان. ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ بیٹا.